बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब अली हम सारे पकोड़े नहीं आए और रजी साहब जो हैं वो उदास हैं, पकोड़े कोड़े बैठे पकोड़े नहीं आए थे, असी आ गए। शाह जी ने साजिश की है, इन्हें पता है चूंकि आपने जाना है तो पकोड़े उस वक्त तैयार होंगे जब आप नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਰਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ किस दर्जे में फायज किया है मैंने आपको। और शुक्र है कि इमरान खान नहीं है। रजी साहब आप मुझे पिछले 30 साल से जानते हैं, वो तो मैं बिल्कुल नहीं, इसमें एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता है ना कि इमरान साहब की तारीफ ज़रूरी नहीं है, बेगम साहिबा के मुंह पे कुछ ना कह सकते हो तो उन्हें कहाँ वो मिला दिया। अच्छा जी, बात ये है, चलो एकड़े चक्कर पै गए हो। तो बात जो करने वाली है आपसे वो ये है कि हुज़ूर आला के फैज़ाबाद धरना, और 9 मई को तो खैर हम और तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, यानी वो जो फ़ौजी अदालतें हैं और उनका अगर वो भी करना चाहें तो आप में से कर सकता है। लेकिन ये जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने 15 नवंबर का जो डे ऑर्डर था वो लिखवाया है, उसमें एक जुमला ओए होए वो एक जुमला वो दस दो। वो एक जुमला हमें ये बताता है कि काजी फ़ायज़ ईसा और इस मुल्क के, यानी उनके बारे में तो हम इसलिए राय नहीं दे सकते कि वो चीफ़ जस्टिस हैं, लेकिन इस मुल्क के बहुत से जमहूरियत पसंद ये समझते हैं कि फैज़ाबाद से चलने वाला फैज़ ही 9 मई तक पहुंचा है। जी हाँ, बल्कि बुनियादी तौर पे उनका ये जुमला आपने ट्वीट भी फरमाया। नहीं सर, मैं ट्वीट नहीं फरमाता, मैं आजकल ट्वीक कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन ना सर वजाद साहब बात ये है कि ये गठजोड़, ये जो 75 साल से है ना, ये एग्जेक्टिव का और एग्जेक्टिव के साथ अदलिया का, ये वो गठजोड़ है। कोई ने कहा अच्छा नहीं गलत फैसला आ गया ना, कोई गल नहीं ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ अपील ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ 4 वर्ष तक उसको रोका गया। आप और देखें कंप्लायंस देखें कि जिसको उनका व्हाट्सएप मैसेज किया सब ने उसी वक्त रेजिमेंटल तरीके से रिव्यू फाइल किया है और आज कोई नाम लेने को तैयार नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगला देखिए पूरी उनकी वापसी भी उसी रेजिमेंटल तरीके से हुई। पूरी जिम्मेदारी के साथ बताऊं, ये मामला जो है ना, ये जाकर फिर चीका मारियां ये DGC साहब ने, यानी कि फैज़ मीर साहब ने अगे उन्होंने बाजवा साहब नाल ते ना ब्रिगेडियर तो ना, ब्रिगेडियर से ना जब अपने की नाम है फैज़ साहब, तो ब्रिगेडियर तो मुहब्बत है उन्होंने ना नाल क्रिकेट भी इकट्ठे खेलते रहे। तो उन्होंने फिर ये मामला कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उठाया जी। उत्थे होया कि काजी फ़ायज़ ईसा दी एडी जुरत, एडी दी औकात। फिर वो जनाब फिर वो मामला शुरू हुआ था, रेफरेंस आ रहे ने, रेफरेंस जा रहे ने, खान साहब साइन कर रहे ने, सदर साहब भिजवा रहे ने, और फिर वो कहते हैं कि जी कि इन्हू फड़ो गिरफ्तार भी करो। बशीर मेमन साहब जो स्टोरी सुनाते हैं, बाकी आप रिव्यूज आए रेजिमेंटल तरीके से थे, गए जजमेंटल तरीके से। मैं मुझे भी एक बात याद आई थी कि पिछले प्रोग्राम में एक गड़बड़ टूटना है सर, ये टूटेगा, मैं आपसे ये अर्ज़ किए दे रहा हूँ, उसकी वजह ये कि ये टेनेबल नहीं है। मुझे तो लगता है कि अगर ये टेनेबल होता तो दुनिया के बहुत से ममालिक में इससे कहीं ज़्यादा, पाकिस्तान तो एक अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी है, अनडॉक्यूमेंटेड सोसाइटी है, और सियासी कुफ्तें जो है वो इस बिखरे हुए और कमज़ोर पॉलिटिकल बेस के साथ उन्होंने जो है वो 75 साल गुजार लिए हैं। उसकी वजह ये है कि टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, एक तो हमारी जो ज़मीन है ना, इसका जीनियस कॉस्मोपॉलिटन है, ग्लोबल है। दूसरे, यहाँ पे नफ़रत और नाइंसाफ़ी और जुल्म की वो सतह नहीं पाई जाती थी। दुनिया के बहुत से मंतकों में मैं नाम लेके किसी को नामजद नहीं करना चाहता, प्रोफाइलिंग नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ तशद्दुद और जुल्म की, नाइंसाफ़ी की वो रवायत, मसलन पोग्राम का लफ्ज़ है कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर चढ़ दौड़े, हमारी ज़बान में उसका लफ्ज़ ही नहीं है। कोलैबोरेटर का लफ्ज़ ही नहीं है हमारी ज़बान में, लेकिन कोलैबोरेटर तो है, अल्लाह का फजल है, और बहुत वो हैं और बहुत हैं और पुराने हैं।
जद्दी पुश्ती है। वो नजम हसन सैयद की नज़म का मिसरा था ना, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ परवेज राई साहब ने ना वो कल मेरा ख्याल है क्या उन्होंने कहा साड़ी खानदानी जो बात की थी उन्होंने कि असी कभी एस्टैब्लिशमेंट नाल नहीं की। हाँ, उसकी वजह ये है कि परवेज और राई- आखिरी वक्त तक भी बादल साहब की गल परवेज मानते राई- रहे ना। परवेज राई साहब को ये इल्म शायद ना हो कि ये नौदौलती हैं इस ज़मन में। हाँ। इनकी ये जो वफादारी है ये 1958 से शुरू होती है। हाँ हाँ, ये शाह महमूद कुरैशी साहब थे 1857 तक 1857 तो शुरू वो हुए तो मिंटो मारले वाले वफद में भी शामिल थे 1906 वाले में। यार मैंने भी अपने मुंह इनके मुंह से सुनी बात। देखें मैं किसी की फिका किसी के स्कूल ऑफ थॉट पे नहीं हाँ, जाता, उसकी तो बात मज़हब पे तो बात हाँ वो नहीं रही इनसे ना। वो मेहर बुखारी मैं इकट्ठे सी ना शाह जी सन ते मेहर ने पूछा कि वो जो गद्दी है आपकी वो तो सुन्नी ही होते हैं, वो गद्दी नशीन, तो हमने तो सुना वो सुन्नी बुजुर्ग हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हम हैं शिया लेकिन जो गद्दी पे बैठता है वो सुन्नी हो जाता है। खैर मैं तो अब इस पे कोई तबसरा नहीं कर सकता। ये मतलब आपके आप ये देखें कि नहीं बात ये नहीं है, बात है सोच की कि आप मुफाद के लिए सर गद्दी का मतलब रोकना प्रॉब्लम है मुफाद कि मुफाद जिस तरह लभ रहा है तुसी उत्थे जनाब अपना मैं ऐसे करते हैं, सियासी वापस आ नजरिया तो जाते हैं। छोड़ें, देखिए ना। आप अपने कायद भी बदल देते हैं। अच्छा, मैं एक बात याद दिलाना चाह रहा था कि अभी पिछले बैठक में हम लोग जिक्र कर रहे थे कि नीचे वाली बगावत बिल्कुल टॉप से ना हो रही हो, तो मुझे याद आया कि हम में से फैसल और रज़ी ज़रा तारीख़ में हम दोस्तों में से ज़्यादा दर्क रखते हैं। आपको याद है 1946 फरवरी में बहरियों की यानी नेवी की बगावत हुई थी, उन्हें हाथ खड़े करते उन्होंने कहता मैं नहीं रखता। और उसमें शाहनवाज जनरल शाहनवाज थे और उनके रफ़ाका थे और उनकी वकालत करने कौन सामने आए थे? पंडित नेहरू। और उसके बावजूद जो है सजाएं हुई थी। ये बड़ी पुरानी रवायत है, मैं दोबारा इसकी ये दे रहा हूँ। और इसमें एक और लुत्फ़ की बात यह है कि जो शख्स सजा देने वाला होता है मोर आफ्टन दैन नॉट वो खुद जब करता है वो असल में उन्हीं सज़ाओं के बल पे अपनी वफादारी जो है वो करता है, मुसल्लमा करता है, उसको सनद लेता है। ज़ियाउल हक 74 वाली बगावत में फील्ड कोर्ट मार्शल के सरबराह थे और वो भुट्टो साहब को हर शाम उसकी रिपोर्ट देते थे और ये भी तक कहते सर मैं 17 सजाएं दूंगा। फिर ज़ियाउल हक साहब ने वो किया ना जी। अयूब खान साहब 51 वाली साजिश में यानी सोहरवर्दी के साथ उनका आखिर तक इख्तिलाफ जो रहा वो क्या था कि वो डिफेंड कर रहे थे जिन लोगों पर इल्ज़ाम था रावलपिंडी साजिश का, लेकिन जब अयूब ने खुद बगावत की, सही समझ गए ना आप? हाँ जी। लेकिन मेरा ख्याल है जनरल इफ्तिखार का जो मर्डर था ना क्या है जंगशाही के इलाके के अंदर वो तो भाई वो इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ, अदरवाइज तो अयूब खान उसमें भी जाता है। बिल्कुल जाता है। यस ऑफ कोर्स यू कांट बी मोर करेक्ट। मास्टरमाइंड ऑफ दैट ऑफ कोर्स पाकिस्तान में फर्स्ट पॉलिटिकल असैसिनेशन है ही जनरल इफ्तिखार की और वो दिसंबर 49 की है और वो जंगशाही जहाज गिरा है। उसके बाद जहाज गिरने शुरू हो गए, फिर एजाजुद्दीन का जहाज गिरा जो लियाकत अली खान के तफ्तीश के सरबराह थे, फिर उनका वो जेल के करीब गिरा था। तो जहाज गिरने का और उनके जो थे ना उनके बाद जिनका नंबर था मैं नाम भूल गया उनका जनरल साहब का, उनको उन्होंने लियाकत अली खान मर्डर केस में फंसवा दिया था। जो ये तो तीसरे चौथे नंबर पे थे ना, लियाकत तीसरे अली खान मर्डर केस में किसी जनरल का नाम नहीं है। नहीं वो इंक्वायरी हुई थी, इंक्वायरी हुई थी वो मैं ये पढ़ रहा था किसी जगह पे, अब मुझे नाम भूल गया। तो फिर वो एग्जामिनेट हो गए थे, एग्जॉनरेट हो गए थे। उसमें जो असल वो लोग मसला ऐसी ना कि उन्होंने कहा कि तीसरे नंबर पे बढ़ाना। पांच लोग बुनियादी किरदार थे लियाकत अली खान के कत्ल में। 2 वर्दी वाले थे और 3 दूसरे। जो 3 दूसरे थे वो गुलाम मोहम्मद गुरमानी और इकरामुल्ला और अमेरिका के अंत पर हुआ। ऑफ कोर्स जो बंदा यहाँ से लेटर लेके अफगान जो हमने वो तो बेचारा जो है ऐसी था जैसे बेनजीर पे गोली चलाने वाला जिसको ये नहीं पता कि उसके पीछे कौन सर अमेरिका ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ शकील अफरीदी। शकील अफरीदी का मसला तो है ना सर, वो उनको मसले तो होते हैं, फिर अपने बंदे के ऊपर दूसरे बंदा सिकंदर मिर्जा और अयूब थे उसमें। हाँ अच्छा जी, बात ये है कि जो बुनियादी जहाँ से बात चली थी
کہ جو جج صاحب نے بات کی ہے کہ اگر اس فیصلے کے اوپر عمل کر لیا جاتا تے بہتے سیانے ہو 9 مئی نہ ہوندا 9 مئی 9 مئی کردے پھردے ہو تے ہن بھی کچھ کر لو تے کچھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے گل دسو. جج صاحب نے بہت اچھا کیا کہ چلیں کہیں سے تو شروع کیا. فیض آباد دھرنا کیس ہی ہمارے پاس جس کے فیصلہ آیا ہوا ہے, ورنہ یہاں آئین توڑا گیا, مارشل لا لگایا گیا, سپریم کورٹ ساتھ رہی نا. ہاں جی, مطلب 13 کا دھرنا سیاست نہیں ریاست بچاؤ, پھر 14 کا دھرنا, تو دھرنوں کی سیاست کو 58(2)B کے طور پر استعمال کیا گیا نا. تو اس وقت تو عدلیہ بھی ساتھ ملی ہوئی تھی, مبارک ہو مبارک ہو, مطلب گیلانی کو نائل کیا گیا نا اس دھرنے کے دوران ہی. جی تو چلیں اچھا ہے, کہیں سے آغاز کرنا چاہ رہی ہے سپریم کورٹ. اور مطلب ظاہر 9 مئی تو بہت بعد میں ہوا ہے. میرا تو ہمیشہ رہا ہے کہ ایک دفاعی ادارے کے اوپر حملہ کسی طور پر بھی کسی ریاست کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا, لیکن کسی ریاست کی عدالت کے اریسٹ وارنٹ کے اوپر حملہ جو ہوتا ہے, پولیس کی گاڑیاں جلانا, پیٹرول بم پھینکوانا, بدماش بن کر اندر بیٹھے رہنا کہ آؤ مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ, ڈان بننا, وہ زیادہ خطرناک تھا کہ آپ کے عدالتی سسٹم کو اس شخص نے چیلنج کیا تھا. بات آلموسٹ وہیں سے چلی نا. تو اچھا ہوا ہے, کہیں سے آغاز ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, چیف جسٹس اپنے فیصلے پر پہرا دے رہے ہیں, کمیشن بھی بنا ہے, تو لگتا ہے کہ وہ لوگ پکڑے جائیں گے اور سلسلہ پھر آگے جائے گا. فیض حمید اور باجوہ تک میں تو شروع سے اس بات کا مجھے لگتا ہے قائل بھی ہوں کہ یہ جتنے لوگ تھے انہوں نے بچنا نہیں ہے. قانون کے کٹڑے میں سب نے آنا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے آنا ہے. مطلب باجوہ صاحب کے متعلق خبریں ہیں کہ جی وہ مطلب نور اللہ صاحب کی خبر ہے کیا کہ وہ ان سے پوچھا جاتا ہے جناب کدھر, کوئی انٹرویو نہ دے دے, کوئی ایسی کوئی بات نہ کرتے, نگرانی میں ہے. اچھا نگرانی میں. اچھا سیکیورٹی نہیں سر, یقین نہیں ہے, اعتبار نہیں ہے کہ کون سا راز فاش کر دیں. نہیں سیکیورٹی یار, سیکیورٹی تو ہوتی ہے سر, سیکیورٹی تو ہر جنرل کی ہوتی ہے. سیکیورٹی ہوتی ہے کہ آگے پیچھے نہ ہو. اس میں نا دبئی میں اتنا نہیں ہے, وہاں پہ طالبان کم. اب اس میں نا ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جو لوگ ہیں یہ باقاعدہ گرم آلو بنے, فیض صاحب اور باجوہ صاحب, یہ گرم آلو. لیکن یار تو نال بیٹھے سن آرمی چیف دے, میں عرض کر رہا ہوں نا, وہ مجھے بتایا گیا باقاعدہ کہ وہ جناب فیض صاحب کو میسج دیا گیا تھا کہ ہم نے ان کو توڑ دیا, اب آپ اکیلے رہ گئے. اچھا ایسی مطلب اے مطلب تھا اس کا, وہ مطلب پھر جوڑ توڑ کر دے رہو, ٹھیک ہے. اچھا یا تو قانون دے تو چلو, یا پھر جوڑ توڑ کر لو. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ گرم آلو بنے. ویسے گل میری بہت بری لگتی ہے, عدلیہ جو ہے وہ ادھر کو دے رہی ہے ان کو کہ آپ خود کر لیں, اور وہ عدلیہ کو دے رہے ہیں. آخری اطلاعات تک کہ خیال یہ ہے, میں بڑا محتاط الفاظ استعمال نہیں کھل کے بولو, کچھ نہیں ہوتا پھر نہیں ہونا. خیال یہ ہے, مزید کی ہو سکتا ہے, ہاں میرا تجربہ بھی بڑا. خیال یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی محکمانہ کاروائی نہیں ہوگی, لیکن چونکہ اب یہ سویلین ہو چکے ہوئے ہیں تو سول ادارے کچھ کریں گے تو ادارے کی طرف سے کوئی رد عمل بھی نہیں دیا جائے گا. ایک یہ بھی ہے. لیکن سول اداروں کے اندر عدلیہ کا, باقیوں کو تو آپ کو پتا ہے شہباز شریف ہی ہیں باقی, لیکن عدلیہ کا یہ خیال ہے کہ بھائی آپ نے بعد میں ہماری گردن ناپنی ہے, عدلیہ تڑے ہر چیز میرا بیٹھے ہیں, اس لیے آپ ہی فرمائیں گے, ہم صرف اس پہ مور لگا دیں گے. ہمارے پاس جب اپیل آئے گی تو ہم اس کے اوپر مور لگا دیں گے. اچھا, تو اس وقت لمحہ موجود تک وہ ایک گرم آلو بنے ہوئے ہیں کہ ہر کوئی دوسرے کی طرف اچھال رہا ہے, ہر کوئی دوسرے کی طرف اچھال رہا ہے. اچھا یہ نور اللہ صاحب نے بڑا کام کیتا. اچھا ہاں چلو پوچھا بولو. ہاں نور اللہ صاحب نہیں گرم آلو واقعی, یا وہ آپ ہی نہیں, میرا خیال ہے وہ ایک فطری سے اس میں عمل میں آ کے وہ پھنسنے جا رہے ہیں. ہمارے سامنے ہے مشرف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا, وہ بھی بظاہر لگتا تھا, بلکہ میں خود اس پوائنٹ آف ویو کا حامی ہوں ہمیشہ کہ ان کو ہاتھ نہیں ڈالا جاتا, لیکن جس طرح سے ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں پھر کیس بنا اور پھر مشرف صاحب دوبارہ واپس نہیں آ سکے, حالات شکل اختیار کر جاتے ہیں نا. تو اسی طرح فیض صاحب اور باجوہ صاحب کا کیسز جو ہے نا, چیزیں اتنی زیادہ پھیل گئی ہیں. یہ ٹاپ سٹی والا کیس, دھرنا, پہلے تو دھرنا کیس, مطلب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بولڈ سٹیپ لیتے ہوئے اپنے پرانے فیصلے پہ سٹینڈ لیا اور اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف آ گئے ہیں. اب جب چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے تو کس میں جرأت ہے, کون انکار کرے گا؟ ٹھیک ہے, یا تو وہ نہ ہوتے چیف جسٹس, اب وہ ہیں تو پھر اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب ان کی بات چلے گی, اس پہ آگے چلنا پڑے گا, اگلے سٹیپس آئیں گے. اچھا, دوسرا ٹاپ سٹی کی طرف سے جو درخواست آ گئی, مطلب وہ انتہائی خوفناک ایک چیز ہے.
رضی صاحب نے لاسٹ ٹائم بیٹھک میں ہمیں کہا کہ وہ فراگوگی والا جو کیس آیا پرابلی وہ دب جائے گا، یہ ہوگا. بات لاجیکلی بڑی ٹھیک لگ رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو شاہ زیب خانزادہ نے ان کی کر دی ہے، مطلب وہ وہی بڑی درخواست اٹھا کے جس طرح سے سنا دی ہے. ویسے انہوں نے کیا سنائی، اپنے عمران شفقت صاحب نے بھی جس طریقے سے سنا دی تھی کہ جو بچے کے ساتھ، میں وہی کہہ رہا ہوں، جو بچے کے ساتھ جو سلوک ہوا اور جو کچھ ہو رہا تھا وہاں پہ، مطلب باقاعدہ ایک گینگسٹر بدماشوں کا ایک گروپ تھا، ڈاکوؤں کا، جو لوگوں کو لوٹنے کے لیے، اغوا برائے تاوان کے لیے بنا ہوا تھا، اور وہ سارے کام ہو رہے تھے. اچھا، اور اس میں بہت سارے آفیسرز کے نام ہیں. پھر اگر ایم آئی والے آ کر مل کر گئے ہیں تو یقینی بات ہے کہ آرمی چیف تک بھی بات گئی ہوگی، انہیں ان کے بھی علم میں ہوگا. اور آرمی چیف تو ویسے بھی بتا چکے ہیں، وہ میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ وہ صحافی کو بھونڈے طریقے سے چونکہ اغوا کیا گیا تھا، اس لیے چھڑوا دیا تھا انہوں نے. تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی تھی نا، یہ اب اپنے منطقی انجام کی طرف جائیں گی. اور منطقی انجام یہ ہے کہ ان دونوں صاحبان کو، باجوہ صاحب اور فیض صاحب، انہیں سزا ملے گی. اچھا، یہ صرف فرق ہو سکتا ہے کہ کس کیس میں ملے گی. جو وہ غیر آئینی حرکتیں کرتے رہے ہیں، ممکن ہے ایگزیکٹلی وہ ان پر نہ ہو، ٹاپ سٹی کیس میں ہو جائے، کسی اور کیس میں ہو جائے، انہیں سزا ملے گی. ان دونوں کے پاس بچنے کا صرف ایک ہی راستہ رہ گیا اب، کہ پاکستان سے بھاگ جائیں. ورنہ مشرف صاحب والا حال، مشرف صاحب کے لیے بھی کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ سر کیس شروع ہونے سے پہلے چلے جائیں تو بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن فیض صاحب کا نام تو ECL پہ ہے نا. اوہ نہیں، وہ کون سا ECL؟ کون سے ECL پہ نام ہے؟ نہیں کون سا ECL؟ اچھا چلیں، بہرحال وہ، لیکن انہوں نے باہر جانے کی اجازت سیکھ کی تھی. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ اجازت ان کو نہیں، وہ زبانی کلام ہے. ابھی ایسی چیز، اجازت طلب کرن تو بعد ہی انہوں نے کہا وہ ادھر نہ بھی پاؤ. اچھا بہرحال اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے، یہ ایک ایسی، اگر وہ کسی طریقے نال جانا بھی چاہتے نہیں جا سکتے. قاضی صاحب کی صورت میں ہمیں تاریخ نے ایک ہم پر ایک مرتبہ پھر احسان کیا ہے کہ ہم ایک ایسے موڑ پر آ گئے ہیں جہاں کچھ لوگوں کا جو ناقابل احتساب سمجھے جاتے تھے، ان کا احتساب ہونے کا امکان بن گیا ہے. اچھا، اس میں تھوڑا سا نہ کریں. نہیں، قاضی صاحب کے بعد جو ہیں وہ اجاز الاحسن، اوہو نہیں، وہ تو بات تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا نا. کہ وہ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی موجودگی جو ہے، ان کی قاضی صاحب پر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ساری عمر ایسے ہی چلیں گے، لیکن آج کی ڈیٹ تک جس طرح سے وہ جا رہے ہیں، وہ جس طرح سے کارروائی چلا رہے ہیں عدالت کی، اس سے لگ رہا ہے کہ ہمارے معاملات کچھ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اب باقی سارے ادارے بھی اگر تھوڑا سا ساتھ دے دیں، اور ہماری حکومتیں بھی، جو کیونکہ 2 ماہ تو اس میں لگ جانے ہیں انکوائری کمیشن کی رپورٹ آنے میں. اچھا، اس میں بھی انہوں نے کیا کمال کیا، انہوں نے مزید اضافہ کر دیا کہ صدر اس وقت کے، ان کو آرمی چیف کو اور پرائم منسٹر کو اور چیف جسٹس کو بھی بلایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا موقع بن گیا جس میں ہمارے پاس گنجائش ہے کہ ہم اپنی جو خرابیاں ہیں، ہماری تاریخ میں بار بار ہوتے رہی ہیں، ہمارے سیاسی نظام میں جو بار بار تعطل آتا ہے، ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کا ہمیں ایک موقع مل گیا ہے. شکریہ نہیں، راحل شریف نہیں، اچھا راحل شریف کا بھی ساتھ ہی کر دوں، وہ جو پھر دوبارہ دہرائی جا رہی ہیں باتیں. سہیل وڑائی صاحب نے کالم جو لکھا ہے کہ راحل شریف صاحب کو UAE کے گلف کنٹری سے ایک جہاز تحفے میں مل رہا تھا، وزیر اعظم نے منع کیا، اور راحل شریف صاحب نے وزیر اعظم کو لفٹ نہیں کرائی اور انہوں نے وہ جہاز وصول کیا. وزیر اعظم نے اپنے سیکرٹری سے $60 کروڑ کا وہ جہاز تھا جی، وزیر اعظم نے منع کیا کہ آپ اپنے سیکرٹری سے خط لکھوایا. اچھا وہ انہوں نے لے لیا. وہ جو سعودیہ میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی وہ بھی بارو بار تھی. انہوں نے کہا ہوگا کہ میں سر جی جھوٹے لائے. اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ توشہ خانہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جس میں وزیر اعظموں کو ہم نواز شریف صاحب کو پوچھ سکتے ہیں، ہم عمران خان صاحب کو پوچھ سکتے ہیں، ہم آصف زرداری صاحب کو پوچھ سکتے ہیں، راحل شریف کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ کہاں پہ ہے $60 کروڑ کا جہاز؟ کتنے راحل شریف صاحب کے پاس ہوگا، پرسنل لے گئے نا، کار لے گئے، انہیں تحفہ مل رہا تھا. آرمی چیف کو نہیں ملتا. جو پرویز مشرف صاحب کو جو چیزیں ملی تھی وہ اگلے آرمی چیف کے لیے ملی تھی. نہیں، قانون تو یہی کہتا ہے نا سر ہمارا قانون نہیں بتا سکتا. نہیں سر، دیکھو قانون کی بات کریں نا، میں پریکٹیکلی جو ہوتا ہے اس کی بات نہیں کر رہا. قانون تو یہ کہتا ہے کہ جو آپ کو تحفہ اس مالیت سے زیادہ ملے گا، آپ جج ہیں، جرنیل، ایون کہ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ فارن ڈیلیگیشن کے ساتھ باہر گئے ہیں، تو وہ بھی اس مالیت سے اوپر کا ملے گا تحفہ تو آپ کو وہ جمع کروانا پڑے گا. قانون یہ کہتا ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اچھا یہ اماؤنٹ اتنی زیادہ ہے $60 کروڑ، مجھے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہے یار. IMF کو 70 کروڑ $70 کروڑ. اچھا مجھے ویسے لگتا ہے کہ یہ شاید نمبر کہیں غلط ہو گیا ہو.
लिखा अच्छा कोई पता नहीं, अच्छा लिखा जिस नहीं सर नहीं कोई पता नहीं है। अच्छा नहीं वो घड़ी नहीं है। जिस अच्छा बंदे ने लिखा सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम में ऐसे ही छपा हुआ है। मुझे वैसे डाउट है इस नंबर के बारे में, शायद ये ठीक ना हो, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में जो आप पूछ रहे हैं कि कहाँ गया, हमारे मुल्क में तो बाजवा साहब के लीगल ऑफिशियल अनाउंस्ड जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर करने पर लोगों को अंदर कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया, वो केस बना दिए जाते हैं। तो ये तो हाँ जी, तो हमारे यहाँ तो ये भी हाल है। तो शायद कभी ठीक हो जाए, क्योंकि सारी चीज़ें हमने तो सोचा हुआ कि कभी कोई काजी फाइज ईसा ठीक करेगा, कभी अफसार आलम ठीक करेगा, कभी वो ठीक है ना, चले नहीं एक जुमला हाँ रज़ा चले गया ना, एक जुमला मेरे पास आ गया एक जुमला कि नूरुल्लाह साहब को भी अब ये बात फील होना शुरू हो गई है। नहीं 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 मैं शुक्र अदा कर अच्छा कि जब मैं कहता था कि जी ये बाजवा साहब तक एहतसाब जाएगा तो नूरुल्लाह साहब को नजर नहीं आता था, अब उनको आना शुरू हो गया। अच्छी चीज़ है ना, अच्छी बात है ना। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा ये कौम के लिए अच्छी चीज़ है कि यार चाहे उनको टॉप सिटी में पकड़े, चाहे उनको किसी कब्जे में पकड़े, यार अगर कोई जर्नैल किसी ने जुर्म किया है वो अगर कानून के कटहरे में आता है तो फिर ये मैसेज होगा ना सबके लिए, सब जर्नलों के लिए। साहब को दे दीजिए, उसके बाद मैंने भी एक जुमला बात। नहीं सारे बड़े बड़े जुमले सर। हाँ जी फैसल साहब। यार अब बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है। मुझे कुछ लगता है कि हम बाज़ दफ़ा बातें ऐसे करते हैं जैसे प्लेन रीडिंग ऑफ एनीथिंग नहीं होती कि चीफ जस्टिस ने ये कर दिया तो ये हो जाएगा, उसके बाद ये कमीशन बनेगा तो ये हो जाएगा, और फैज भी गया, बाजवा भी गया। चीजें इतनी सादा नहीं होती। चीजें मेरे नजदीक चीजें इतनी सादा नहीं है। देखें जो फैजाबाद धरना केस है ना, क्या है रिक्वेस्ट की थी, वो नहीं पकौड़े नहीं आ रहे हाले तक, रईसा बेचारे उठ के चले कभी आलू डल रहे हैं उसके अंदर, वो डब्बा भी साथ ले गए, डब्बा भी साथ ले गए, डब्बे का कोई जिक्र नहीं। अच्छा जी, तो देखिए फैजाबाद धरना केस जरा उसको नजरसानी वाली दरखास्तें काजी साहब ने कहा ये क्या हो रहा है, वापस चली गई, वापस ले ली उन्होंने कि जी अब ये हुआ था वो था हम चाहते। तो उन्होंने कहा कि इसमें आमतौर पर होता ये है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है अगर अदालत के फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना किया जाए, और ये कैसे हो सकता है कि अदालत के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना हो। किधर है अमल दरामद? काजी साहब ने तो फैसला दिया था तीनों सर्विसेज चीफ्स उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन लोगों ने फैजाबाद धरने के अंदर अमल दखल था, जिनका पैसे बांटे। वो वीडियो आज तक फिर रही है। अब कल मैं किसी वेबसाइट के ऊपर देख रहा था, वो वर्दी वाले साहब जो हैं वो पैसे दे रहे हैं, शाबाश बेटे देने के बाद तुम भी बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश तुम्हारी दाढ़ी भी बड़ी अच्छी, बहुत प्यारे, शाबाश, ये लो अपने बच्चे हो घर जाओ। अच्छा वो किसी को नजर नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तो अब उसके लिए जो कमीशन बनाया गया है, अब काजी फाइज ईसा साहब के फैसले के ऊपर वो तो कोई और है, वो तो फ्रस्ट्रेट करने के लिए किया गया है। मैंने तो उसको एक आईजी डीआईजी क्या हैसियत, मतलब वो करके दिखाएंगे उनको। काजी साहब कहते हैं कि जे 2 महीने बाद फैसला आएगा तो हम देखेंगे। तो जो ऑलरेडी काजी साहब ने अपने फैसले के अंदर तमाम चीजें इस्टेब्लिश करके अहकामात पास किए हुए हैं, इनके खिलाफ एक्शन लें। फलां बंदे ने ये बात की, पैमरा ने ये काम किया उस वक्त, फलां टीवी चैनल ने ये काम किया उस वक्त, तमाम चीजें उन्होंने अपने फैसले के अंदर लिखी हुई हैं। किधर है इम्प्लीमेंटेशन उसकी? उसमें उन्होंने एक जुमला लिख दिया है कि ये जो कमिश्नर ये भी मालूम करे कि ये जो नजरसानी की दरखास्तें थी ये किसके कहने पे। सर मेरे नजदीक ये सारी सानवी, मेरे नजदीक ये तमाम चीजें सानवी हैसियत रखती हैं। असल मसला ये है जो काजी साहब ने फैसला दिया हुआ है उसके अंदर तमाम चीजें एविडेंट है कि कौन क्या कर रहा था उस वक्त, आईएसआई का क्या रोल था उस वक्त, तहरीके लब्बैक वालों का क्या रोल था, मीडिया का क्या रोल था, ये शेख रशीद जैसे कराए के जो सियासतदान है ये क्यों इस्तेमाल कर रहे थे, इजाजुल हक क्या कर रहा था वहां पे। की बजाय अगर होना ये चाहिए था कहते इम्प्लीमेंट करके इम्प्लीमेंट करें तक रिपोर्ट दें इम्प्लीमेंट करके। तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है इसके ऊपर सर कि आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। नजरसानी दी दरखास्त वापस लैन दी बुनियाद दे उत्ते वापस और अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर आपकी तौहीन अदालत बनती है। तो सर जब तक आप ये नहीं करेंगे और आप कहेंगे चलें ठीक है आपने बना दिया अब तो 2 महीने और सही, फिर देखते हैं इसके ऊपर क्या फैसला होता है। सर्द खाने चला गया, मुझे नहीं पता ये सर्द खाने में, लेकिन इट डजंट मेक सेंस दैट समथिंग जो कि आपके सामने पड़ा हुआ है और आपने कहा हुआ है कि ये काम करें,
وہ کر نہیں رہے ہیں تو ایک اور کمیشن بنا کے اب اس کے پیچھے ہم چل پڑے ہیں, اب قاضی صاحب اس کے پیچھے جائیں کس گے. کے کہنے پہ ہوئی, تو یہ کوئی پیسے کدھر سے ان کو آئے, سارا نیٹ ورک ہے نا پورا مافیا کی طرح کام. اچھا ٹی ایل پی کے اوپر بھی مانگا نا اسی کیس کے اندر قاضی صاحب نے فنڈنگ کا, انہوں نے پوچھا کہ بتائیے یہ ذرا پیسے کہاں سے ان کو آئے, فورن فنڈنگ والا وہی الیکشن کمیشن ہے جو کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسے لگا تھا کہ وہ بیرونی کے معنوں میں نہیں ہے, فورن کے معنوں میں. فورن کے معنی بات ایک ہی ہے. تو سر جو چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں آپ ان کو تو ان کو صرف 15 لاکھ روپے فورن فنڈنگ سے آئے ہیں جو کہ پینٹس ہیں اس کے لیے, ٹی ایل پی کے لیے کچھ بھی نہیں. 12ویں گریڈ کے اسکیل کا بیٹا کے بندے کا بیٹا جو ہے وہ مہنگی 3 گاڑیوں پہ پھر رہا ہے. اچھا اس دھرنے میں میرا خیال ہے کچھ پولیس والے بھی مارے گئے تھے, آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل, اور 7 بندے تو نثار علی خان کے گھر کے باہر مارے گئے. اور اس سے پہلے والے دھرنے میں بھی ایک راستے میں ایک انکاؤنٹر اور پولیس والوں کی عمران خان کے وہ عمران خان. اچھا اس فیض آباد والے دھرنے کے کیس میں 7 بندے تو صرف نثار علی خان کے گھر کے باہر مارے گئے تھے. یہ نہیں پتا چل سکا کہ حملہ کرنے والے تھے یا وہاں کے گارڈ تھے, کون تھا کسی کا کوئی نہیں پتا. اور یہ بھی میں آپ سے اس کہتا ہوں کہ یہ جو آپ پولیس والوں کی بات کر رہے ہیں, 8 پولیس والے لاہور سے وزیر آباد تک پہنچے مارے گئے. ہم میری رائے میں تو سوال عوام یعنی قوم کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ حضور یہ مفتی منیب کراچی والا اور یہ عقیل ڈھیڈی ایکسچینج والا اور قمر باجوہ صاحب یہ اس معاملے میں فری کیسے تھے, یہ کیسے معاہدہ کر سکتے ہیں کوئی بھی بالکل جس پہ وہ واپس آیا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو خان صاحب تھے نا فیض آباد دھرنے میں بیٹھنا چاہتے تھے جا کے, پھر جب ان کی حکومت تھی تو پھر وہ ٹی وی پہ آگے کر کے یہ کس طرح چل سکتا ہے, یہ اس طرح ملک تو نہیں چل سکتا. انہوں نے کہہ دیا تھا شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر کر دیا تھا, اور یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب بیسیکلی عمران خان صاحب کو ٹی ایل پی کے ذریعے بلیک میل کر رہے تھے. عمران خان صاحب نے پھر چال یہ چلی کہ بس ٹھیک ہے پھر پولیس نے آرڈر کرتا شوٹ ایٹ سائٹ, انہوں نے کہا تو کام تو نکل جائے گا. پھر باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے ان 2 بندوں کو بیچ میں ڈالا اور جان چھڑوائی. ان کا تعلق بنتا کیا ہے, کسی کا تعلق وہی تعلق ہے, پارٹی ہیں وہ دیر پارٹی, کسی کا کوئی تعلق بنتا ہے, کوئی تعلق نہیں تھا. بڑا میں عرض کر سکتا تھا لیکن میں نہیں کر رہا. اچھا میں عرض کر سکتا تھا. اچھا تو میری گزارش باٹم لائن کہ ہمیں پہیے دوبارہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ایک تو کرنا, ایک کر لیں دو بس. ویسے میرا خیال ہے ایک قاضی صاحب نے بھی کر لیں دو, ٹھیک ہے. ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ٹاپ سٹی والا معاملہ آیا یا جو فیض آباد دھرنے والا معاملہ آیا, ایک عمومی سبق ہے انسانی تاریخ کا, وہ ہم سب دوستوں جس کو اختلاف ہو وہ اپنا اختلاف بیان کرتے. اگر ہم ریاست کے اندر کسی بھی منصب کو, ادارے کو یا گروہ کو جواب دہی سے بالا رکھیں گے تو اس کے نیچے جرائم جنم لیں گے, بالکل لیں گے. دیٹ از اٹ. وہ ایم کیو ایم ہو یا تحریک لبیک ہو, صحیح, وہ تقدیس کے نام پہ ہو یا قومی مفاد کے نام پہ ہو, وہ کے جی بی ہو یا کوئی اور. اس کا مطلب ہے بلاول صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ 70 سال والے جو سیاستدان ہیں, بے شک ان کے والد صاحب بھی اس کے اندر کیوں نہ ہو, ان کو بس لہتے ہیں, ان کو ختم کریں. میرے خیال میں بلاول صاحب جو ہے یہاں پہ جو سیاست کا نامیاتی ارتقاء ہے اسے کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ کنفیوز کریں. میں بلاول صاحب کی رائے سے متفق نہیں ہوں. میں بیسیکلی نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں نا. میرا خیال ہے بیسیکلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار ان کے ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہت بٹر ماضی, یہ اس سے نکل نہیں ہے. اس نے کھل کے کہا ہے کہ ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں, پھر آئیں گے پھر انتقام لیں گے, پھر آئیں گے پھر انتقام لیں گے. جماعت کیا میں ایوریج ورکر کی جو ایج ہے وہ 60 پلس. نہیں میں صرف بات جو وہ کہہ رہا ہے وہ اس سینس میں کہہ رہا ہے. اس نے کل بھی کی تھی, آج بھی کی تھی, پہلے بھی کی تھی. یہ کل کا نہیں پارلیمنٹ میں کہ مریم اور میں کیا سیاست کریں گے, کہ یہ وہ ابھی جس طرح کہ وہ ظاہر ہے اصل یہ حقیقت بھی ہے پاکستان کی کہ بھائی ہم تو 80s سے لے کے پھر ہمارے پاس صرف خوش قسمتی کے 10 سال ہیں 88 سے لے کے. لیکن ایسے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی نے اس طرح کر کے ٹارگٹ نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی میاں صاحب ادھر کیوں جا رہے ہیں سر, وہ چاہتی ہے پیپلز پارٹی کے نون لیگ ٹارگٹ کرے. دیکھیں نا پیپلز پارٹی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم 80s والی یا 90s والی پالیٹکس میں نہیں, سیاسی مخالفت تو کی جا سکتی ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ. ہاں لیکن دیکھیں 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ تو پیپلز پارٹی چاہے گی کہ نون لیگ ہمارے خلاف کھل کے کھیلے
تاکہ ہمارا جو اینٹی نواز ووٹ ہے وہ ہماری طرف آئے. تو وہ اس لیے کر رہے ہیں نا کیونکہ وہ نہیں وہ بھی کر رہے ہیں وہ ظاہر نواز شریف صاحب تو کہیں بول ہی نہیں نہ رہے. خواجہ صاحب کر رہے ہیں, حسن اقبال کر رہے ہیں, اپنا رانا ثناءاللہ صاحب کر رہے ہیں, سارے کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے تو ابھی تک ایک انٹریکشن نہیں کیا میڈیا کے ساتھ. ایک تقریر ہے نواز شریف صاحب کی, اور ایک تقریر یہ تھی یہاں پہ چیمبر آف کامرس میں, ٹوٹل وہ نان پولیٹیکل تھی, ساری ترقی پر تھی. ہاں بہت اچھی بات ہے, فوکسڈ ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں پرسنالٹیز میں نہیں, وہ ہاں وہ اس میں نہیں ہے, اچھی چیز ہے, پازیٹیو ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی کوشش یہی ہے کہ بھائی نون لیگ کے سامنے ہم نظر آئیں, کیونکہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو بلاول ان کے وزیر اعظم کے امیدوار بھی ہیں, تو ظاہر وہ اس طرف سیاست کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں نا. تو میرا خیال ہے کہ جو لیگ تو ڈیلیبریٹلی بھی یہی جو بات ابھی کر رہے ہیں کہ وہ انہیں کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ وہ مخالفت کریں, تو لیکن ان کے لیڈر سے ہماری بات ہوئی, میں اور بٹ صاحب ہم گئے ہوئے تھے اکٹھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں پیپلز پارٹی کی مخالفت کریں, ہم انہیں وہ ایکسٹرا ایڈوانٹیج نہیں دینا چاہتے. پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پہ جو ہاں جی جو جھگڑا ہونا ہے سیاسی, جو کہ بڑا نارمل اور نیچرل سی بات ہے, وہ اس کے لیے بھی سوچ رہے ہیں کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی چل پڑتی ہے, اگر وہ دیکھیں اگر پالیسیز کو لے کے چلیں, فوکس پالیسیز کے اوپر ہو. میاں صاحب نے دیکھا نا اکانومی کے حوالے سے کر دیا کہ انڈسٹری لگائیں, لوگ آ کر انڈسٹری لگائیں, اور یار ویسے میرے کو پوچھا کہ میں میرے کو جواب عجیب و غریب قسم کا آرگومنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے, آج بلاول صاحب نواز شریف صاحب کو کہہ رہے تھے سلیکٹڈ, یہ سلیکٹڈ آئے گی حکومت, اور یہ جو الیکٹیبلز آئے ہیں یہ بھی سلیکٹڈ ہو گئے. بھائی نور اللہ سے کرنا چاہ رہا تو اتنا اگر سیویئر قسم کا کرٹیسزم ہوگا اور اس کا اگر جواب نہیں بن پڑے گا مسلم لیگ نون کو, بن پڑے گی کی بات نہیں ہے, اس کا جواب دینے کا مطلب ہے وہ ہانکے میں آ جانا, اس بھرے میں آ جانا, اور اس میں ان کو وہ کرنا بولی جاؤ. نہیں میرا خیال ہے جو اسی کے آ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ جواب دے رہی ہے مسلسل, وہ دے رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے, میرا سب بھائیوں میں سے جو بھی بات کرنا چاہتا ہے وہ جواب دے دے. میں سوال کر رہا ہوں صرف. بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب دوسرے صوبوں پہ فوکس چھوڑیں, پنجاب کی فکر کریں. میرا یہ خیال ہے کہ میں سوال کر رہا ہوں کہ کیا بلاول صاحب کا یہ کہنا مناسب ہے, کیونکہ ایک جماعت قومی انتخاب میں حصہ لے رہی ہو کہ وہ فلاں صوبے پہ فوکس کرے یا نہ کرے. مجھے یہ لگا, مجھے نہیں, وہ میرا خیال ہے کہ ایک تو میں جواب دے دیں. ہاں ایک جو ہے نا, اب اس موسم میں اگر وہ یہ بات نہیں کریں گے تو کیا کریں گے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس سے وہ کیا گین کر پاتے ہیں یا نہیں گین کر پاتے. ان میں انہوں نے کراچی میں کیا نا تھا. ہاں بیسیکلی یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس کو میدان ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. میرا یہ خیال ہے بلوچستان پہ وہ بڑا ڈیپینڈ کر رہے تھے, ان کا خیال تھا کہ بلوچستان میں ایک اچھا نمبر جو ہے الیکٹیبلز کا ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا, لیکن وہ نہیں ہو پایا. اس وجہ سے وہ ایسا بیان دے رہے ہیں. ادروائز پولیٹیکل پارٹیز, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے نون لیگ سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی میں جائے, پیپلز پارٹی سندھ کے علاوہ تو اصولی بات ہے نا وہ, لیکن وہ تو سیاست کر رہے ہیں کہ آج جو ہوا کا رخ نہ پہچانتے ہیں وہ اسی لیے میرا خیال ہے وجہ صاحب وہ جملہ آئسولیشن میں رپورٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ جملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی اپنی پوزیشن پنجاب میں بہت کمزور ہے. اس وجہ سے وہ 2 سیٹیں پنجاب سندھ سے, 2 سیٹیں بلوچستان سے لیتے پھر رہے ہیں. میرا مشورہ ان کو ہے کہ پنجاب پہ فوکس کریں زیادہ. ٹھیک ہے, یہ ایک آئسولیشن میں جملہ ہے. ایگزیکٹلی. لیکن نواز شریف صاحب بڑے کامیابی کے ساتھ یہ امپریشن دیر وہ نہیں جو الیکشن ہوتے ہیں. ہاں نہیں دیکھیں یہ تو کوئی نہیں مانتا ہوتا نا, یہ تو کوئی نہیں مانتا ہوتا. نظر آ رہا ہے نا. پشاور ہائی کورٹ نے اجازت دی تحریک انصاف کو جلسوں کی, اور جہاں سے فیصلہ دیا کہ اجازت لیں اور سڑک نہ روکیں سیاسی سرگرمیوں کی. نہیں کرنے دیا جا رہا, کراچی میں نہیں کرنے دیا گیا, لاہور میں نہیں کرنے دیا جا رہا. پیپلز پارٹی نے تو کرنے دیتا جا رہا ہے. سر میں ایگزیکٹلی میں پیپلز پارٹی کی نہیں بات کر رہا. نہیں پیپلز پارٹی اے این پی اور ایم کیو ایم پہ تو غلط ہے نا وجاہت صاحب آپ سے. ہاں تو بات یہ ہے نا, دیکھیں نا اصل اوریجنلی چیز یہ ہے کہ پنجاب میں نون لیگ کو پیپلز پارٹی 1% بھی تھریٹ نہیں کر سکتی. 1% بھی جو پارٹی کر سکتی ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے.
बात ये है कि आप उसकी बात करें ना। ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਸਰ मिलनी चाहिए। बात मैं इसलिए कह रहा था कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। सर पाकिस्तान ये गलत होगा फिर। पाकिस्तान आपको नजर नहीं आ रहा गलत हो रहा है? इसका अंजाम भी गलत आपको होगा। नजर नहीं आ रहा गलत हो रहा है? ओहो, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसका अंजाम भी गलत होगा। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੱਕ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਇਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਗਾਜਰਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਢਿੱਡ ਪੀੜ तो यार तो फिर है इसका साबित ये हुआ भाई इमरान कि आप सिर्फ उर्दू अशार ही के नहीं पंजाबी मुहावरों के भी दुश्मन हैं। नहीं और जिन्हें खादियां गाजरा मैं होर गल कीता मैं तो चेंज कर देता ना मैं तो जानबूझ के चेंज किया मौका महल तब्दील किया हाँ तो मेरा ख्याल है कि इस तो पहले कि मेरी हुण पंजाबी च भी कीड़े कटे जान ते गाजरां दे उत्ते इतराज होण तो इंशाल्लाह अगले जुमे आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे।